زیب، تم نے وقار کو بتا دیا ہے نا ارمان آ رہے ہیں آج؟ دادا سائی نے اپنے بڑے بیٹے کو پوتے کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ جی بابا، میں نے بتا دیا تھا، وقار ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہزادوں کی سی شان لیے حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں سب کے سامنے موجود تھا۔ سبز گہری آنکھیں مسکرا رہی تھیں، لبوں پر تبسم تھا۔ وہ کم ہنستا تھا۔ ارمان شاہ کے لیے اس کی زندگی بس اپنی فیملی تھی، جنہیں وہ کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماں سائیں بس کریں، آ تو گیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ارمان نے شان سے بیگم کی پیشانی چومتے انہیں سینے سے لگایا تھا۔ بابا سائیں اب بس، اب ارمان کے لیے لڑکی دیکھیں، میں اسے واپس لندن نہیں جانے دوں گی۔ ماں کو چھوڑ گیا تھا، بیوی بچے ہوں گے تو ہی یہ پاکستان رہ پائے گا، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ شان سے بیگم نے اپنی جانب سے وہاں بیٹھے سب کو رائے دیتے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ بالکل بہو بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں برخدا، اب آپ کی بھی دن بدلنے والے ہیں، آپ کی شادی کی عمر بھی ہے۔ دادا سائی نے بھی ان کی بات میں حصہ ڈالا تھا۔ پر دادا جان، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ارمان کا انداز سپاٹ تھا۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا، کہیں کوئی گوری میم تو نہیں پسند کر لی؟ اس بار بولنے والے ارمان شاہ کے والد زیب شاہ تھے۔ بابا جانی، آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ اس بار ارمان نے ذرا آنکھوں میں خفگی لیے کہا تھا۔ وہ شاہ خاندان کا سب سے چھوٹا سپوت تھا، پر ارمان شاہ کی خوبیاں، اس کا انداز اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ ارمان کم گو تھا، شروع ہی سے اسے زیادہ کسی سے کلوز ہونے کی عادت نہیں تھی۔ ارمان شاہ کی ایک عادت سب سے بری تھی، وہ اپنی ضد کا بہت پکا تھا۔ اس نے جو چاہا تھا پایا تھا۔ اپنوں سے محبت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو نفرت میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے محبت کا دائرہ بہت کم لوگوں تک محدود تھا۔ ہاں ہاں مان بھائی، آپ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نا، سچی کتنی لکی ہوگی آپ کی وائف۔ یہ بولنے والی ارمان کی چھوٹی بہن فرا تھی، جسے اپنا سبز آنکھوں والا یہ شہزادہ دل و جان سے عزیز تھا۔ گڑیا، آپ بھی سب کے ساتھ مل گئیں؟ بھائی نہیں ہے کوئی لڑکی، میرا یقین کریں۔ اور ماں جان، آپ ایسے ہی تسلی ہوگی تو دیکھ لیں اپنے لیے بہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارمان بول کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے لائف ایک ٹریجڈی تھی۔ جو چیزوں کو اپنے نظریے سے دیکھنے والا شخص تھا، اسے بہت کم وقت لگتا تھا اپنا فیصلہ لینے میں، پر فیصلہ اٹل ہوتا تھا۔ ارمان شاہ اپنے ارادوں کا پکا تھا، اس کے لیے اپنے اصول ہی سب سے اہم تھے۔ عالیہ بیگم کو یہ بات تھوڑی دیر پہلے ہی معلوم ہوئی تھی کہ ارمان گھر واپس آ گیا ہے۔ ہمیں اس بات پر کافی غصہ بھی تھا کہ گھر میں کسی نے بھی اس کے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے غصے پر قابو پا ہی لیا، کیونکہ جو ان کا مقصد تھا اور جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھیں، ایسے میں یہ وقت نہیں تھا کہ وہ کسی قسم کا غصہ ظاہر کرتیں، بلکہ یہ وقت تھا کہ وہ محبت سے سب کے دل جیتے۔ جہاں وہ اتنی محنت میں لگی ہوئی تھیں اور بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیتی تھیں تاکہ اس حویلی میں وہ سب کے دل جیت سکیں۔ ایسا کرنے میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی تھیں، اور پہلے کے مقابلے میں حالات کافی بدل گئے تھے۔ زہیب شاہ، جو کہ زیب شاہ کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے عالیہ بیگم سے پسند کی شادی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان شاہ شروع میں عالیہ بیگم کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے کہ ان کی حویلی میں کوئی ایسی عورت آئے جس کا تعلق اس خاندان سے نہ ہو۔ زہیب شاہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں اکثر شہر رہتے تھے، وہیں پر ان کی ملاقات عالیہ بیگم سے ہوئی تھی اور دونوں میں محبت ہو گئی، جبکہ زہیب شاہ کی منگنی ان کی پھپھو کی بیٹی سے بچپن سے ہی طے تھی، مگر زہیب شاہ نے اپنی مرضی کی تھی اور عالیہ بیگم سے نکاح کر لیا تھا اور اسے گھر لے آئے تھے۔ نکاح کے بعد سب لوگوں کے سمجھانے پر اور کہنے پر سلطان شاہ نے اپنے بیٹے اور بہو کو اس گھر میں جگہ تو دے دی تھی، لیکن وہ انہیں اس طرح سے قبول نہیں کر پا رہے تھے جس طرح سے عالیہ بیگم چاہتی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنی سمجھداری اور عقل مندی سے کس طرح سے حویلی والوں کا دل جیتا تھا، یہ سب کے سامنے تھا۔ اور آج حالات ایسے تھے کہ حویلی کا جو بھی معاملات ہوتے تھے اس میں عالیہ بیگم کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور اب انہیں بھی اس حویلی کی بہو کی حیثیت دی جانے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے قدم یہاں پر جما لیے تھے، اور اب وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی اس حویلی کا حصہ بن کر ہی رہے۔ اسی لیے ہر وقت وہ اپنی اکلوتی بیٹی میرب کو یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ اسے کس طرح سے سب لوگوں کا دل میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ لیکن میرب بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، اپنی مرضی کرنے والی اور اپنی ماں ہی کی طرح انتہائی مغرور، اور کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔
شکل سے بہت ہی معصوم نظر آنے والی وہ خوبصورت سی لڑکی کس قدر بدتمیز اور خودغرض تھی، یہ صرف اس کی ماں ہی جانتی تھی، یا پھر وہ لوگ جو اسے بہت قریب سے جانتے تھے۔ یہاں تک کہ حویلی میں بھی سب لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ میرب کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ تو کیا عالیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو یہ سکھایا تھا کہ گھر سے باہر اس کا جو جی چاہے وہ وہی کر سکتی ہے، لیکن گھر میں اسے سب کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ وہ بہت ہی فرما بردار، سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ شروع میں تو میرب سے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا، اپنے غصے پر قابو رکھنا اور سب کے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن آہستہ آہستہ عالیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو ایسا بنا ہی دیا تھا، اور اب بھی جب سے انہیں ارمان چا کے گھر واپس آنے کی خبر ملی تھی تو ان کے پیر زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جلدی میرب کے کمرے میں آئی تھیں تاکہ اسے آگے کی ساری بات سمجھا سکے، اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نیچے ارمان شاہ کی شادی کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے ان کے دل میں یہ ڈر ڈال دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرب کی جگہ ارمان کسی اور لڑکی کا انتخاب کر لے، اسی لیے انہیں کچھ بھی کر کے ارمان کے دل میں میرب کے لیے محبت ڈالنی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ارمان کس قدر ضدی اور مغرور لڑکا ہے اور اپنی مرضی کرنے والا ہے۔ حویلی والوں کا دل تو انہوں نے اتنے سالوں میں جیت لیا تھا، لیکن اس لڑکے کو اپنی وش میں کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور جب تک وہ میرب سے شادی کے لیے ہاں نہ کرتا تب تک ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ میرب بھی اس حویلی میں اسی وقت راج کر سکتی تھی اگر ارمان اس سے شادی کے لیے ہاں کرتا، ورنہ حویلی کے سب لوگ بھی راضی ہو جاتے تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر وہ لڑکا ہی انکار کر دیتا، اسی لیے اب ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے میرب ارمان شاہ کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ وہ جلدی میرب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی ان کی لاڈلی بیٹی ہر چیز سے بے خبر گہری نیند میں تھی۔ وہ جلدی سے میرب کے قریب آئی تھی اور انہوں نے کھینچنے کے انداز میں کمبل اس کے اوپر سے کھینچا تھا اور اسے زور زور سے ہلانے لگی تھی۔ اس اچانک افادیت پر میرب فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی اپنی ماں کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی سے جانتی تھی کہ اسے کمرے میں آ کر اس طرح سے اسے جگانے کی ہمت صرف اس کی ماں ہی کر سکتی ہے۔ جبھی وہ غصے سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس سے کہنے لگی، مام، کبھی تو مجھے سکون سے سونے دیا کریں، جب بھی آپ میرے کمرے میں آتی ہیں اسی طرح میری نیند خراب کرتی ہیں۔ آخر ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو وہ اس طرح سے کر رہی ہیں؟ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سب سن کے عالیہ بیگم فوراً سے بولی تھی، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، لیکن اگر تم اسی طرح سے بے خبر نیند سوتی رہی تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جائے گا جو کہ ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ بچپن سے وہ اسے سمجھا رہی ہیں کہ اسے اسی حویلی میں رہنا ہے اور سب لوگوں کا دل جیتنا ہے۔ وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہی ہیں صرف اس لیے کہ اس کی زندگی کو سنوار سکیں، جبکہ وہ ہر چیز سے بے خبر اسی طرح سے سو رہی ہے کہ جیسے اس گھر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اسے اندازہ بھی ہے کہ گھر میں کون آیا ہے اور گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنی ماں کے سوال پر میرب نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا کہ آخر کون آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی مام یہ سب کہہ رہی ہیں۔ جب عالیہ بیگم نے میرب کو ارمان شاہ کے واپس آنے کی اطلاع دی تو وہ بھی اپنی ماں ہی کی طرح ایک دم حیران ہو گئی۔ عالیہ بیگم نے اپنی بیٹی کے حیرت زدہ چہرے کو ایک نظر دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ جلدی سے اٹھو اور اچھی طرح سے تیار ہو کر نیچے آؤ، وہ ابھی آیا ہے اور اپنے کمرے میں گیا ہے، فوراً سے نیچے آ کر کچن میں اس کے لیے کچھ اچھا سا تیار کرو اور پھر اس کے کمرے میں دینے کے لیے جاؤ اور کچھ بھی کر کے اسے اپنی طرف مائل کرو، کیونکہ اس مرتبہ سلطان شاہ اپنے پوتی کی شادی کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جانے دیں گے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا شادی کر کے میرب کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ اب اس کے لیے اسے خوب محنت کرنی ہوگی۔ حویلی میں باقی سب لوگ تو میرب سے ویسے ہی بہت متاثر تھے، کیونکہ عالیہ بیگم نے کبھی کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں تھا میرب کی تعریف کرنے کا۔ وہ ہر معاملے میں اسے حویلی والوں کی نظروں میں بہت اچھا اور سلجھا ہوا بنا کر پیش کرتی تھی، اسی لیے سبھی لوگ میرب کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ بس اب باری تھی تو ارمان شاہ کی تھی، اور اب میرب کو کیسے بھی کر کے اس کے دل میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ اپنی ماں کی ساری ہدایات سن کر میرب جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی تھی۔ عالیہ بیگم نے خوبصورت سا جوڑا اس کے لیے نکالا تھا اور اسے جلدی تیار ہو کر نیچے آنے کا کہا اور خود اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی سے، جس کی زندگی میں محرومیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا رشتہ تھا جس کے لیے سب کچھ تھا،
اور وہ تھی اس کی ماں، جس نے بچپن سے لے کر اب تک خود محنت کر کے اپنی بیٹی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کیا تھا، اسے تعلیم دلوائی تھی، جبکہ باپ سے تو کوئی امید نہ تھی۔ وہ تو ایسا انسان تھا جسے صرف اپنے آپ سے مطلب تھا، کبھی اس نے اپنی بیٹی اور بیوی کی خبر رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی ان کے لیے کچھ کیا تھا۔ سمینہ بیگم کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی جمیل سے شادی تھی۔ اس شخص نے شادی کے بعد ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارنے دیا تھا۔ ان کی زندگی میں بھی اگر کچھ ضروری اور اہم تھا تو وہ ان کی بیٹی علیزہ ہی تھی، جس کے لیے وہ ہر مشکل حالات سے لڑتی آئی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی اور نہ ہی کبھی پیچھے ہٹی تھی۔ جمیل علیزہ کا والد، جسے اپنے جوئے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ گھر میں جو بھی چیز تھی وہ جوئے میں ہار چکا تھا، اور اب گھر میں ضرورت کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سمینہ بیگم محنت کر کے گھر میں عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے جو پیسے جمع کرتی تھی وہ بھی ان سے چھین کر لے جاتا تھا، جب وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے جمع کرتی تھی، جبکہ وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اور نہ صرف ان کا شوہر ان پر ہاتھ اٹھاتا، بلکہ ان سے وہ پیسے بھی چھین کر لے جایا کرتا تھا جو وہ محنت سے جمع کرتی تھی۔ علیزہ یہ سب کچھ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، لیکن افسوس کہ وہ نہ تو اپنے لیے کچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی ماں کے لیے۔ یہی ان دونوں ماں بیٹی کی زندگی تھی۔ سمینہ بیگم کو یہی لگا تھا کہ شاید ایک بیٹی کا باپ بن کر ان کا شوہر بدل جائے گا اور یہ سارے کام چھوڑ دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور اب تو ان کی بیٹی بھی جوان ہو گئی تھی، لیکن اس کے باپ کو پھر بھی کوئی لحاظ نہیں تھا۔ وہ ہر وقت کسی بات کو لے کر پریشان رہتی تھی کہ ان کی بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایسے گھر میں کون رشتہ لے کر آئے گا جس کا باپ ایک جواری ہو اور جوئے میں گھر کی ہر چیز ہار چکا ہو، اور نہ ہی ان کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا جو وہ دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کرتی۔ جو کچھ بھی وہ تھوڑا بہت جمع کرتی تھی وہ جمیل ان سے چھین کر لے جایا کرتا تھا۔ اب وہ بس دعا کر سکتی تھیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی زندگیاں بدل جائیں، ان کی بیٹی کسی اچھے گھر میں چلی جائے اور ان ساری چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ سمینہ بیگم کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ پورا دن اور پوری رات اپنی سلائی مشین کے ساتھ سر کھپاتی تھی۔ امی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ اب اس کی جان چھوڑ دیں، آپ پہلے ہی اتنی بیمار ہیں اور پوری پوری رات جاگ کر محنت کرتی ہیں، آخر کو اس محنت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ابا آتے ہیں اور سارے پیسے چھین کر لے جاتے ہیں۔ سمینہ بیگم اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر مسکرانے لگی اور اسے پیار سے سمجھانے لگی کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسے جینے کے لیے ہاتھ پیر تو مارنے پڑتے ہیں، اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں گی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ مگر علیزہ نے سوچ لیا تھا کہ آج سے وہ اپنی ماں کو کوئی کام نہیں کرنے دے گی اور یہ سارے کام وہ خود کرے گی۔ وہ بچپن سے اپنی ماں کو یہ سارے کام کرتے دیکھ رہی تھی، اسی لیے اب اسے بھی یہ سب کچھ اچھے طریقے سے آنے لگا تھا۔ لیکن سمینہ بیگم اپنی معصوم سی بیٹی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اسے ان سارے کاموں سے دور رکھتی تھی اور خود بیماری کے باوجود بھی ہر وقت کام کرتی رہتی۔ علیزہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر خوشی خوشی سے آج کی باتیں بتا رہی تھی۔ امی، میں نے ابا سے بات کی تھی، انہیں سمجھایا تھا کہ ابو یہ سارے کام چھوڑ دیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد وہ جوا نہیں کھیلیں گے اور سب کچھ چھوڑ دیں گے اور ہمارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ یہ بات بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی، جبکہ سمینہ بیگم اپنی بیٹی کی معصومیت پر پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس بار بھی ان کی بیٹی کا مان ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا باپ کبھی بھی بدلنے والا نہیں تھا۔ جوا کھیلنا اس کی فطرت بن گیا تھا اور انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس بار بھی اس نے اپنی بیٹی کو جھوٹی تسلی دی تھی، جھوٹی امید دلائی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو شخص زندگی کے اتنے سالوں میں نہ بدل سکا وہ کہاں بدلنے والا تھا۔ جب انہوں نے پیار سے علیزہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کے مستقبل کا سوچنے لگی، اپنی زندگی تو انہوں نے اس گھر میں جیسے تیسے گزار لی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی ایسی ہی زندگی گزارے، اور یہی بات انہیں اندر ہی اندر سے ختم کر رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرب نے اپنی جلدی جلدی ملازمہ سے ارمان شاہ کے لیے اس کی پسند کی کافی تیار کروائی تھی، اور اب اس کا رخ ارمان شاہ کے کمرے کی طرف تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس طرح سے اسے کسی کا بھی اپنے کمرے میں اچانک سے آنا بالکل پسند نہیں، لیکن میرب ہمیشہ سے ہی کافی خوش قسمت لڑکی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس گھر میں سب سے خاص ہے اور سب کی زندگی میں اس کی الگ جگہ ہے۔
ایسے میں اگر اور کسی کو اس سے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرب تو وہاں جا سکتی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی۔ اندر سے ارمان شاہ کی زوردار آواز سنائی دی جس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی اس نے اندر آنے کی اجازت دی، میرب فوراً سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنے سامنے میرب کو دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ جب میرب نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر کافی کا مگ رکھا اور ارمان سے مخاطب ہوئی، مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی موم نے آپ کے آنے کا بتایا تھا۔ آپ اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، اسی لیے میں آپ کے لیے آپ کی پسند کی کافی بنا کر لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کی تھکن دور ہو جائے۔ ارمان بھی اپنا کام چھوڑ کر اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ارمان کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی اس کے لیے اہم نہیں رہی تھی، لیکن میرب اس کے گھر کی ایک فرد تھی اور سب لوگ میرب کی بہت تعریف بھی کرتے تھے کہ وہ ہر چیز میں بہت ہی سلیقہ مند اور بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، جبکہ ارمان کو ایسی ہی لڑکیاں پسند تھیں جو کہ اپنی حد میں رہنا جانتی ہوں۔ سلجھی ہوئی شریف لڑکیاں ہی اسے اچھی لگتی تھیں، اسی لیے میرب اس کی نظر میں کافی اچھی لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ باقی لڑکیوں کی نسبت میرب سے بات چیت کر لیا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ اس کی نظر میں میرب واقعی ایک ذمہ دار اور اچھی لڑکی تھی جسے اس کی فکر تھی، اور وہ اس کے لیے خود کافی بنا کر اس کے کمرے تک لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح سے دونوں میں بات چیت ہوتی رہی اور پھر ارمان کو آرام کرنے کا کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرب کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر کار وہ ارمان شاہ کی توجہ پانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی، اور یہ سب کچھ اس کی ماں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اسی طرح سے اپنی ماں کی بات مانتی رہے گی تو بہت جلد اپنی منزل کو پا لے گی۔ اس کی منزل صرف اور صرف ارمان تھا اور اسے وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور ارمان شاہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب آگے زندگی ان سب لوگوں کو کس موڑ پر لے کر آئے گی۔ علیزے کب سے بار بار دروازے پر جا کر اپنے ابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ کمرے میں اس کی ماں شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اب علیزے کو اپنے ابا کا انتظار تھا کہ وہ آئیں اور اماں کو اسپتال لے کر جائیں۔ کبھی دروازے پر جا کر ابا کو دیکھتی تو کبھی کمرے میں آ کر اماں کو دیکھتی، اور پھر تھوڑے انتظار کے بعد آخر کار ابا گھر آ گئے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، علیزے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ بابا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، شکر ہے آپ گھر واپس آ گئے ہیں۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے انہیں اسپتال لے جائیں۔ یہ بات سن کر جمیل بھی پریشان ہو گیا۔ وہ دونوں جلدی جلدی اندر آئے جہاں واقعی اس کی اماں کی طبیعت کافی خراب تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جمیل نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی کہ اس کی ماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ابھی کسی گاڑی کا بندوبست کرتا ہے تاکہ اس کی ماں کو اسپتال لے جایا جا سکے۔ علیزہ نے جلدی سے اپنی چادر نکال کر سر پر لی تھی اور اپنے ابا کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی تھی۔ یہ اچانک سے ہی ان کے گھر کا دروازہ کسی نے توڑ دیا تھا، اور 3 سے 4 لوگ جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ علیزہ تو یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور اپنے ابا کے پیچھے چھپ گئی۔ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی آگے آیا تھا، جمیل کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ چلو، تمہیں ہمارے ساتھ حویلی چلنا ہوگا۔ ارمان شاہ نے تمہیں بہت مہلت دی ہے، لیکن اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب تمہیں اس سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لوگوں کی باتیں سن کر علیزے کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ ارمان شاہ کے آدمی تھے اور حویلی سے آئے تھے، لیکن وہ اس کے باپ کو کیوں لے کر جا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ اس کے ابا کو چھوڑ دیں، جبکہ اسے ایک آدمی نے علیزے کو ایک طرف کیا اور کہا تھا کہ یہ ان کے مالک کا حکم ہے اور وہ اپنے مالک کے حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ وہ انہیں ان کا کام کرنے دیں۔ علیزے کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اس کے باپ کو مارتے ہوئے اس کے گھر سے اٹھا کر لے گئے اور وہ پیچھے روتی رہ گئی۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ کیا لوگ واقعی اس قدر ظالم ہوتے ہیں؟ اسے اس بات کا اندازہ آج ہوا تھا۔ آج وہ بے بسی کے جس مقام پر کھڑی تھی، اسے اپنے ہونے پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہ تو اپنے ابا کے لیے کچھ کر پائی تھی اور نہ ہی اپنی ماں کے لیے کچھ کر پا رہی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کمرے میں اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ جب اس کی ماں نے اس سے پانی مانگا، جلدی سے اس نے اپنی ماں کو پانی پلایا اور اٹھی تاکہ خود جا کر محلے میں کسی کو مدد کے لیے بلا سکے، کیونکہ ابا کو تو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے۔ مگر اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔
اس کی ماں جو اس کا واحد سہارا تھی، وہ اسے ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آج کی رات علیزے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ نہ تو اپنے باپ کو بچا پائی تھی اور نہ ہی اپنی ماں کو، دونوں ہی اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ صبح ہونے پر لوگ جمع ہونے لگے اور پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ کو ارمان کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اگلی صبح وہ ہوا تھا جس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جو لوگ رات کو اس کے ابا کو اٹھا کر لے کر گئے تھے، وہی لوگ اس کے باپ کو واپس لائے، لیکن اس کا باپ جس طرح سے گیا تھا اس طرح سے واپس نہیں آیا۔ اس کا باپ مر چکا تھا۔ وہ لوگ اس کے باپ کی میت کو اس کے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ علیزے کے سامنے ہی اس کے ماں اور باپ دونوں کی لاشیں پڑی تھیں، اور ان دونوں کا قاتل اس کی نظر میں ایک ہی انسان تھا، اور وہ تھا ارمان شاہ، جس نے اس کے باپ کو اغوا کروایا تھا اور اس کی جان لی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ماں کی جان بھی اسی وجہ سے گئی تھی۔ اگر اس کے آدمی اس کے باپ کو نہ لے کر جاتی تو شاید اس کی ماں کی زندگی بچ جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنے مجرم سے انتقام لینا ہے، اور اب اس کی زندگی کا یہی مقصد تھا کہ جس شخص سے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اس سے اس کے اپنے چھین لیے تھے، وہ کبھی بھی اس انسان کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گی اور اسے کہیں کا نہیں رہنے دے گی۔ اس کے اماں ابا کی تدفین ہو گئی تھی اور اب اسے بس موقع کی تلاش تھی تاکہ وہ ارمان شاہ کو سارے گاؤں والوں کے سامنے رسوا کر سکے اور وہ کہیں پر بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ 2 سے 3 دن گزرے تھے جب جرگے میں سب لوگ جمع تھے۔ آج ارمان شاہ یہاں پر کوئی فیصلہ سنانے کے لیے آیا تھا۔ سلطان شاہ کا کہنا تھا کہ اب وہ بہت جلدی اپنے اکلوتے پوتے ارمان شاہ کو سونپ دیں گے۔ یہ اعلان انہوں نے اس چیز میں کیا تھا اور اب ان کا بیٹا اس جرگے میں کہیں فیصلہ کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ ہوتا ایک لڑکی وہاں پہنچی اور اس نے اس فیصلہ کرنے والے شخص پر ایک ایسا الزام لگایا جس کے سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی جس نے سیاہ چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور مردوں کے بیچ میں کھڑی ارمان شاہ پر یہ الزام لگا رہی تھی کہ اس نے اپنے آدمی سے کہہ کر اسے اغوا کروایا تھا اور اس کے اوپر بری نظر رکھی تھی اور اسے اپنے کمرے میں بند رکھا۔ سب سے پہلے تو اسے انصاف چاہیے۔ جرگے میں اور بھی لوگ موجود تھے جو کہ یہاں پر فیصلہ سنانے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سلطان شاہ کے خلاف تھے۔ انہیں موقع مل گیا تھا حویلی والوں کو رسوا کرنے کا، اسی لیے انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس معاملے کو اچھالا اور یہی کہا تھا کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے سکتے جو کہ خود کسی کا گنہگار ہو۔ یہ کہتے ہی ارمان شاہ کو اس جگہ سے اٹھا کر نیچے بھیج دیا گیا تھا جہاں پر سب لوگ فیصلہ کرنے کے لیے جمع تھے۔ ارمان شاہ کے لیے یہی بہت ذلت کی بات تھی کہ اسے اس کی کرسی سے اٹھا کر نیچے بھیج دیا گیا۔ وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا؟ وہ غصے سے اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ یہ کون تھی جو اس بھرے جرگے میں اس پر الزام لگا رہی تھی؟ لیکن اسے اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ ایسے موقعوں پر لڑکی کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہاں پر موجود باقی لوگوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ اب تو انصاف ہونا چاہیے۔ جرگے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ارمان شاہ نے بنا کسی رشتے کے ایک لڑکی کو اس کے گھر سے اغوا کیا اور اسے اپنے کمرے میں رکھا۔ ایسے میں اسے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ ارمان شاہ جانتا تھا کہ اب کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر وہ غصہ دکھائے گا تو سب کو یہی لگے گا کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے مظلوم لڑکی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب اس کے پاس نکاح کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، مگر اس نے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی اس قدر اجیرن کر دے گا کہ وہ خود اس جرگے میں آ کر کہے گی کہ اس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ارمان شاہ، جس سے لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، ایک معمولی سی لڑکی نے اپنے لوگوں کے سامنے اس کی عزت پامال کی تھی اور اسے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ایسی لڑکی کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، اور ایسی لڑکی کے لیے جتنی بھی سزا اسے دی جاتی کم تھی۔ ارمان شاہ جیسے ہی آج تک کوئی بھی ہرا نہیں پایا تھا، آج اس نے ایک معمولی لڑکی سے مات کھائی تھی جس کا نام بھی وہ نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ وہ لڑکی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق اسی جگہ علیزے کا نکاح ارمان شاہ سے ہو گیا۔ حویلی میں جب یہ بات معلوم ہوئی تو سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نکاح تو ہو گیا تھا۔ علیزے کو ارمان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، مگر دوسری طرف عالیہ بیگم اور ان کی بیٹی میرب اس نکاح کو قبول کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی۔ ساری زندگی انہوں نے جس مقصد کے لیے کوشش کی تھی،
ایسے کیسے کسی اور لڑکی کو اس حویلی میں ارمان شاہ کی بیوی کے روپ میں قبول کر سکتی تھی؟ یہ جگہ ان کی بیٹی کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں بہت سوچ سمجھ کر سب کچھ کرنا ہوگا۔ میرب جو کہ صدمے سے نڈھال تھی، عالیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا کہ اسے ہمت سے کام لینا ہے۔ بہت جلد وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو ارمان شاہ کی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں گی، اور آخر میں یہ جگہ ان کی بیٹی کو ہی ملے گی۔ علیزے، جس نے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سب کے سامنے ارمان شاہ پر الزام تو لگا دیا تھا، لیکن اب آگے جو کچھ ہونے والا تھا اسے سوچ کر ہی اس کا دل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اس نے بہت سارے لوگوں سے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ ارمان شاہ بہت غصے والا ہے۔ وہ اپنے مجرموں کو اس قدر عبرتناک سزا دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کی روح لرز جاتی ہے، اور اس لڑکی نے تو اس کی عزت پامال کی تھی، اور وہ بھی گاؤں کے سب لوگوں کے سامنے، اور اب وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کوئی نہیں جانتا تھا۔ علیزہ سے ارمان شاہ کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خوف سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے یہاں بیٹھے ہوئے جب ارمان دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ بہت شوق تھا میری سیج سجانے کا، اب کوئی شکوہ مت کرنا۔ ارمان شاہ اس دھوکے کے لیے تمہیں تاعمر سزا دے گا، اور ایسی سزا دے گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ارمان نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ سے دبوچے ہوئے غصے سے یہ الفاظ کہے تھے، اور ایک جھٹکے میں اسے چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے علیزے اسے کہے کے الفاظوں کو سوچ سوچ کر خوف سے ڈر رہی تھی کہ اسے اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پوری رات وہ سو نہیں پائی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ہی سکون ملا تھا، اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے شاید 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے جب اتنی سردی کے موسم میں کسی نے ٹھنڈا پانی اس کے اوپر ڈالا تھا، اور وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جب غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تمہاری زندگی سے سکون تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے علیزے ارمان شاہ۔ اب تم سکون کے لیے ترسو گی، یہاں تک کہ تم موت کے لیے بھی ترسو گی، لیکن موت بھی تمہیں نہیں آئے گی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں تمہارا دیوانہ ہو جاؤں گا، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ سب بھول جاؤں گا، اور تمہاری سزا معاف ہو جائے گی۔ تم اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہنے لگو گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میری ساری زندگی بھی تمہیں اس کے لیے سزا دیتا رہوں نا، تو وہ بھی کم ہے۔ اور تمہاری سزا تو اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ تمہاری سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ تم میری زندگی میں میری بیوی بن کر شامل ہو گئی ہو، اس گھر کی اکلوتی بہو۔ ارمان نے علیزے کو بازو سے پکڑ کر کھینچ کر کھڑا کیا تھا، اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے لایا، اسی طرح لا کر کچن میں کھڑا کر دیا۔ گھر کی اکلوتی بہو ہونے کے ناطے اب تمہارا یہ فرض ہے کہ اس پورے گھر کو تم خود سنبھالو گی۔ میں نے سارے ملازموں کی چھٹی کروا دی ہے، آج سے گھر کے سارے کام تمہیں ہی سنبھالنے ہوں گے، اور سب سے پہلے تو تم سب گھر والوں کے لیے ان کی پسند کا ناشتہ تیار کرو گی۔ اس کے بعد گھر کی صاف صفائی اور باقی کام تمہیں عالیہ چچی اچھے طریقے سے سمجھا دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا جب دوبارہ پلٹ کر آیا۔ مجھے کام ہے، کسی قسم کی بے ایمانی یا کام چوری بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہر کام بالکل اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور اگر کسی کام میں ذرا سی بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی تو اس کی سزا کے لیے تم الگ سے تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر آ کر سب کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتے کا انتظار کرنے لگا، جبکہ سب لوگ حیران تھے کہ گھر کے سارے ملازم کہاں غائب ہو گئے۔ ارمان شاہ نے اپنے کرسی پر بیٹھتے ہی سب کچھ بتا دیا کہ آج سے سارے کام اس کی بیوی خود سنبھالے گی۔ جہاں پر آ کے سب لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی، وہیں پر عالیہ بیگم اور میرا بھی اس بات پر کافی خوش ہوئیں۔ ان کا آدھا کام تو ارمان نے خود ہی آسان کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ ایسے میں انہیں علیزے کو اس کی زندگی سے نکالنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جبکہ شام سے بیگم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اکیلی لڑکی کیسے پورے گھر کو سنبھالے گی، لیکن ارمان نے سب کو خاموش کروا دیا۔
یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس کا اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے۔ علیزے نے جلدی جلدی سب کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس کے بعد وہ گھر کے باقی کاموں میں لگ گئی، جبکہ ہر 2 منٹ بعد میرب اسے اپنے کمرے میں کسی نہ کسی کام کے لیے بلاتی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی تاکہ وہ اپنا کام وقت پر ختم نہ کر پائے اور ارمان دوبارہ سے اسے کوئی نئی سزا دے۔ شام تک وہ کام کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا کام نہیں کیا تھا۔ اس کی اماں نے تو کبھی اس سے کام کرنے ہی نہیں دیا تھا، سارے کام خود کرتی تھی، اور اسے تو شدت سے اپنی اماں یاد آئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت اسی طرح سے گزرنے لگا۔ علیزے سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، ملازموں سے بھی بدتر زندگی ہو گئی تھی، اور رات کو بھی ظالم شخص اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ شدید سردی کی راتوں میں وہ زمین پر سوتی تھی، کیونکہ ارمان شاہ کا کہنا تھا کہ اس کی اوقات یہی ہے۔ وہ تو شکر کرے کہ اس گھر کا فرش سے سونے کے لیے نصیب ہو گیا، ورنہ اس کی اوقات اتنی بھی نہیں تھی کہ اس گھر میں کھڑی رہ سکے۔ اب تو علیزے کو بھی ان ساری کڑوی باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح سب کچھ سنتی رہتی اور کام کرتی رہتی۔ ارمان جب بھی اسے دیکھتا تو اسے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ تو وہ علیزے کو تکلیف دینے کے لیے کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی تو بنا کوئی شکوہ کیے خاموشی سے سب کچھ کرتی جا رہی تھی۔ اس پر تو کسی چیز کا اثر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اور یہی بات اندر ہی اندر ارمان کو بے چین کرتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنا غصہ اس طرح سے نکالتا تھا، بنا بات کے اس پر غصہ کرتا تھا، جان بوجھ کر اس کی تذلیل کرتا تھا کہ وہ کچھ بولے، لیکن اس لڑکی نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں بولے گی۔ تھوڑے ہی دنوں میں بالکل بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ سے پیلی ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ کافی عرصے سے بیمار ہے۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک سے کھانا بھی کھاتی تھی یا نہیں۔ یہ حالات دیکھ کر حویلی کے سب لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ارمان کو سمجھائیں گے، اور پھر شانزے بیگم نے، زیب شاہ اور سلطان شاہ نے ارمان شاہ کو سمجھانے کا فیصلہ کیا کہ اگر اس کا مطلب پورا ہو گیا ہے تو وہ علیزے کو چھوڑ دے، اور اگر وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو ساری پرانی باتوں کو بھول کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے اور وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرے۔ اب ساری زندگی ایسے تو نہیں گزر سکتی۔ جبکہ باہر کھڑی میرب یہ ساری باتیں سن چکی تھی، اور اب ان دونوں ماں بیٹی کو یہی خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارمان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اور وہ واقعی میں اس لڑکی کو قبول کر لے، کیونکہ علیزے دکھنے میں میرب سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی بیوی تھی، اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایسے میں ارمان کا دل اس پر آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارمان سب گھر والوں کے کہنے پر کوئی فیصلہ کرتا، انہیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ ساری بات ہی پلٹ جاتی۔ ارمان اپنی ہی سوچوں میں الجھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جب وہ لڑکی سامنے نہیں ہوتی تھی تو اسے بے چینی ہوتی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ جو کہ تھوڑے ہی دنوں میں مرجھا گیا تھا، ارمان کو یہی بات بے چین کرتی تھی۔ مگر جب اس لڑکی کا لگایا گیا الزام اسے یاد آتا تھا تو اس کی ساری ہمدردی ایک طرف ہو جاتی تھی اور غصہ غالب آ جاتا۔ تھوڑے دنوں میں علیزے کو اتنا جان گیا تھا کہ وہ لڑکی جیسی بھی تھی لیکن بہت ہی دیندار تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی اور کافی دیر تک اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ جو انسان اپنے رب کے اتنا قریب ہو وہ کسی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ ارمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دل اس لڑکی کے حق میں گواہی دیتا تھا، جبکہ دماغ اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ اس نے بھرے مجمع میں اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ آج ارمان کے کچھ دوستوں نے گھر پر آنا تھا۔ شام کی دعوت گھر پر رکھی گئی تھی۔ سب لوگوں کے مجبور کرنے پر اور سمجھانے پر ارمان نے دوبارہ سے ملازموں کو کام پر آنے کی اجازت دے دی، جس کا فائدہ علیزے کو یہ ہوا کہ اس پر سے کام کا تھوڑا سا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ لیکن میرب اور عالیہ بیگم اسے کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی تھی تاکہ وہ اپنے آپ پر بالکل دھیان نہ دے۔ دعوت کی تیاری ہو گئی تھی، ہر چیز تیار تھی۔ ارمان کے کافی پرانے دوست آج اس سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ علیزے اپنا سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ ارمان نے اسے نیچے آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی جب میرب کمرے میں آئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو؟ نیچے ارمان کب سے تمہیں بلا رہا ہے، جلدی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا غصہ مزید بڑھ جائے اور پھر تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر علیزے کافی حیران ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو خود اسے تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، آج اس کی ہمدرد کیوں بن رہی تھی؟ جب علیزے نے جواب دیا کہ ارمان نے اسے نیچے آنے سے منع کیا ہے کیونکہ نیچے اس کے دوست موجود ہیں،
میرب نے بتایا کہ اس کے دوست کافی دیر پہلے جا چکے ہیں اور اب وہ اسے نیچے بلا رہا ہے۔ میرب نے علیزے کو نیچے والے پورشن کے کونے والے کمرے میں بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ ارمان اس کا وہیں انتظار کر رہا ہے۔ علیزے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس طرف چل پڑی، مگر جیسے ہی اس کمرے میں گئی تو سامنے کسی اور لڑکے کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکا سر سے پیر تک علیزے کو عجیب اور بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ علیزے کچھ بھی سمجھ سکتی، وہ لڑکا اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ دیکھو لڑکی، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے دور رہو، یہ میرے دوست کا گھر ہے اور میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اب میرے ہاتھ چھوڑو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ علیزے اس کی بات پر حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ہاتھ تو اس لڑکے نے علیزے کے پکڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمان سامنے کھڑا غصے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں جب اس لڑکے نے جلدی سے علیزے کے ہاتھ چھوڑے اور ارمان کے پاس گیا اور کہنے لگا، وہ تو واش روم یوز کرنے کے لیے آیا تھا جب اس لڑکی نے اسے اس کمرے میں آنے کا کہا۔ جب وہ اس کمرے میں آیا تو یہ لڑکی بھی اس کے پیچھے آ گئی اور اس نے زبردستی اسے اس کمرے میں روک لیا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کون ہے، یقیناً اس گھر کی کوئی ملازمہ ہوگی۔ امیر لڑکا دیکھ کر اس پر ڈورے ڈالنے کے لیے آ گئی۔ اس لڑکے نے اتنی بات کہی تھی کہ ارمان نے اسے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ سب لوگ شور کی آواز سن کر اس کمرے کی طرف بھاگتے آئے اور اس لڑکے کو جیسے تیسے ارمان سے بچایا۔ اب ارمان کا رخ علیزے کی طرف تھا جو کہ خوف سے ایک طرف کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر یہاں سے باہر جانے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی جان لے لے۔ علیزے تو خوف کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارمان نے اسے بیڈ پر دھکا دیا، آج کے بعد تم اس کمرے سے قدم باہر نہیں نکالو گی، اور اگر تم مجھے باہر کہیں بھی نظر آئیں تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میرب نے کوشش کی تھی کہ وہ ارمان کے دل میں علیزے کے لیے بدگمانی ڈال سکے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ جو لڑکی اس پر الزام لگا سکتی ہے اس پر کیسا بھروسہ؟ یقیناً اسی نے اس لڑکے کو اس کمرے میں بلایا ہوگا۔ ایسے چھوٹے گھر کی لڑکیاں ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہیں، اور آج پہلی مرتبہ ارمان کو میرب پر شدید غصہ آیا تھا۔ علیزے نے اس کے ساتھ جو بھی کیا تھا، لیکن اسے کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ لڑکی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اسے اپنے دل میں علیزے کے لیے اب جو کچھ محسوس ہونے لگا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جانے کیوں اس کے دل میں علیزے کے لیے نفرت ختم ہو رہی تھی، مگر اسے تو ابھی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے علیزے کو ہر طریقے سے تکلیف دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کا ہر ظلم، اس کی ہر زیادتی خاموشی سے سہ جاتی تھی۔ اس بار جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کرنے کا سوچا تھا، اسے یقین تھا کہ یہ چیز اسے توڑ کر رکھ دے گی۔ اگلے ہی دن اس نے کھانے کی میز پر سب کے سامنے جو اعلان کیا، اس نے سب کو حیران کر دیا۔ دادا جان، میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ علیزے کے ساتھ تو میں نئی زندگی شروع کر نہیں سکتا، اور نہ ہی میں اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا، اور وہ بھی میرب سے۔ میری اصل بیوی میرب ہوگی، جبکہ علیزے وہ صرف اس گھر میں اپنی غلطی کی سزا کاٹنے کے لیے آئی ہے۔ میں کبھی بھی اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا۔ جہاں ارمان کے اس فیصلے پر گھر کے باقی لوگ حیران ہو گئے، وہیں پر عالیہ بیگم اور میرب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ارمان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ باقی سب لوگوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ علیزے کچن میں سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ ارمان کا فیصلہ سن چکی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، ان دونوں کے بیچ میں آخر کو وہ اس کی بیوی تھی، اور کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ارمان نے بھی یہی سوچ کر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ علیزے کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دوسری شادی والی بات اسے ضرور اذیت پہنچائے گی، جو وہ اسے پہنچانا چاہتا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور شادی کے فنکشن بھی شروع ہو گئے تھے۔ ارمان نے علیزے کا سامان اپنے کمرے سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اب اس کمرے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، جبکہ فرح علیزے کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ فرح کو پہلے دن سے اپنی یہ معصوم سی بھابھی بے حد پسند تھی۔ وہ بہت دعا کرتی تھی کہ اس کے بھائی کا دل بدل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا تھا۔
فرح میرب کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ جس طرح کی نظر آتی تھی ویسی بالکل نہیں تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی میرب سے ہو، لیکن اس کے بھائی کا فیصلہ تھا، اسی لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ نکاح کا سارے انتظامات گھر کے لان میں کیا گیا تھا۔ سب لوگ لان میں موجود تھے سوائے علیزے کے۔ ارمان شاہ کی نظر ان سب لوگوں میں علیزے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی تو وہ حویلی کے اندر اسے دیکھنے کے لیے آیا۔ جس کمرے میں اسے رہنے کی جگہ دی گئی تھی وہ ایک پرانا سا سٹور روم تھا۔ جیسے ہی ارمان نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے سامنے علیزے نظر آئی، جو شاید ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ محترمہ، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ آج تو تمہارے شوہر کا نکاح ہے جو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کسی کو جھوٹے الزام کی وجہ سے نہیں۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ اور اپنی آنکھوں کے سامنے کسی دوسری لڑکی کو میری زندگی میں شامل ہوتا دیکھو، تاکہ تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو۔ تمہاری حیثیت میری زندگی میں پرانی کسی فضول چیز سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح سے تم نے مجھے اتنے سارے لوگوں کے سامنے بے عزت کیا تھا، آج اسی طرح سب لوگوں کے سامنے میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں کسی دوسری لڑکی کو قبول کروں گا۔ نہ صرف قبول کروں گا بلکہ اس حویلی میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے بھی رکھوں گا، اور تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا دیکھو گی، لیکن کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہہ کر ارمان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اسے جلدی سے تیار ہو کر باہر آنے کا حکم دیا۔ جاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس نے آنے میں تھوڑی سی بھی دیر کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد علیزے دوبارہ سے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس شخص کو سکون نہیں ملا جو اسے مزید تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن اس شخص کا حکم ماننا بھی ضروری تھا، اور اگر وہ اس کی بات مان کر باہر نہ جاتی تو یقیناً وہ اسے اس گھر سے نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ علیزے جیسے ہی باہر لان میں آئی تھی سب لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ لڑکی بنا کسی بناؤ سنگھار کے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمان شاہ جو کہ میرب کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں تو بار بار علیزے کی طرف ہی اٹھ رہی تھیں۔ سارے مہمان آ چکے تھے۔ نکاح کی رسم شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک سے ہی ایک لڑکا وہاں پہنچا۔ اس لڑکے کو علیزے کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو وہی لڑکا تھا جس نے اس رات سب کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے اسے اس کمرے میں بلایا ہے۔ وہ لڑکا آج کافی غصے میں یہاں پہنچا تھا اور اس نے آتے ہی یہ نکاح روکنے کے لیے کہا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہ کہتا گیا اسے سن کر ہر شخص کے پیروں کے نیچے سے زمین جیسے نکل گئی تھی۔ وہ بنا کسی کا لحاظ کیے اسٹیج پر پہنچا تھا اور اس نے اپنی اور میرب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرب جیسی دکھائی دیتی تھی ویسی تو بالکل نہیں تھی۔ گھر میں جس طرح سے وہ سب کے سامنے اچھائی کا ڈرامہ کرتی تھی، حقیقت میں وہ لڑکی سب لوگوں کی سوچ سے زیادہ تیز نکلی تھی۔ ارمان کے اسی دوست کے ساتھ جانے کتنے عرصے سے اس کا چکر چل رہا تھا، اور اس نے بھی اس لڑکے کو صرف اپنے مقصد کے لیے ہی استعمال کیا تھا، اور اب جب شادی کی بات آئی تھی تو وہ کتنے آرام سے کسی اور کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اس لڑکے کی باتوں پر شاید کوئی یقین نہ کرتا، لیکن وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی اور میرب کی وہ ساری تصویریں اور سب کچھ دکھایا تھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے ایک بہت بڑا سچ بتایا تھا کہ اس رات میرب نے اسے اس کمرے میں بھیجا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا تھا یہ سب کچھ میرب نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت وہ بھی میرب کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس کے کہنے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرب اس حد تک گر سکتی ہے۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور کبھی میرب کو۔ اس لڑکے نے سب کو ساری سچائی بتا دی تھی۔ سارا سچ جاننے کے بعد ارمان اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس نے میرب کے منہ پر مارا تھا۔ سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ عالیہ بیگم نے سب کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اب کوئی بھی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کی اصلیت سب کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ نکاح کی تقریب کینسل ہو گئی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ علیزے بھی اپنے اسٹور نما کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ارمان نے علیزے کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دن تو ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔
اور اس دن کے بعد سے ارمان نے علیزے سے کوئی ایسی بات نہیں کہی اور نہ ہی اسے کسی بات پر ذلیل کیا تھا اور نہ ہی اسے کوئی سزا دی تھی، جبکہ وہ بھی یہ بات دیکھ کر حیران تھی۔ وہ زیادہ تر رات کے وقت گھر سے باہر ہی ہوتا تھا، صبح فجر کے بعد ہی وہ گھر واپس آتا تھا۔ اس رات بھی وہ گھر واپس نہیں آیا۔ فجر کی اذان سنتے ہی علیزے اٹھتی تھی اور نماز ادا کر کے دعا مانگنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ وہ روزانہ اسی طرح رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں نے ایک با کردار شخص پر بہتان لگایا تھا۔ میں نے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کیا تھا۔ میں بدلے کی آگ میں یہ بھول گئی تھی کہ کسی بھی بے قصور پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ غصے اور بدلے کی آگ میں یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا؟ شاید اسی چیز کی مجھے سزا مل رہی تھی۔ وہ شخص جیسا بھی تھا، اس نے میرے باپ کی جان لی تھی اور اس کی وجہ سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ تب تک اپنے بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرتے۔ علیزے نے آنسو بہائے۔ اب اسے ارمان سے اس بات کی معافی مانگنی تھی۔ وہ اپنے دل پر یہ بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ شخص کبھی بھی اس کی معافی کو کسی خاطر میں نہیں لائے گا، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر جیسے ہی وہ پوری رات باہر گزار کر گھر واپس آیا اور صوفے پر سر پیچھے گرا کر لیٹ گیا، علیزے خاموشی سے چل کر اس کے پاس گئی۔ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس نے اپنے دل کی بات اسے کہہ دی۔ میں نے آپ کے اوپر جو بھی الزام لگایا تھا وہ میں نے آپ سے اپنے اماں اور ابا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لگایا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ پر الزام لگا کر ٹھیک نہیں کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، لیکن آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں وہ کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی کبھی آپ کو اس کے لیے معاف کروں گی۔ اپنی بات کہہ کر علیزے جانے لگی جب ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اسی جگہ بٹھایا اور غور سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ کس کے مرنے کی بات کر رہی تھی؟ اس نے تو کسی کو نہیں مارا تھا۔ جبکہ علیزے بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی جب اس نے پوری بات بتائی کہ اس رات اس کی ماں شدید بیمار تھی۔ اس کا باپ بڑی مشکلوں سے اس کی ماں کو اسپتال لے جانے کے لیے راضی ہوا تھا کہ اس کے آدمی آ کر اس کے باپ کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، جس کی وجہ سے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اگلے دن اس کے باپ کی لاش بھی اس کے گھر پہنچا دی گئی تھی۔ آخر کس چیز کا بدلہ لیا تھا اس نے اس کے باپ کو مار کر؟ یہ کہہ کر علیزے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اب کہیں جا کر ارمان کو اصل بات سمجھ آئی تھی، اور پھر اس نے پوری بات بتانی شروع کی۔ تمہارے باپ کو میں نے نہیں مارا، تمہارے باپ نے 1 سال پہلے مجھ سے یہ کہہ کر قرض لیا تھا کہ اس کے گھر کے حالات بہت برے ہیں، وہ جلدی پیسے واپس لوٹا دے گا۔ میں نے اس آدمی کی بات کا بھروسہ کر کے جتنے پیسے اس نے مانگے تھے اسے دے دیے تھے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ایک جواری ہے اور جوئے میں اپنا سب کچھ ہار چکا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں اسے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ اگر اس نے وہ پیسے اپنے گھر پر خرچ کیے ہوتے تو میں کبھی اس سے واپس نہ مانگتا، لیکن میں جب بھی اسے پیسے مانگتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا، اور پھر اس رات اسے سبق سکھانے کے لیے میں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا۔ میرے آدمی اسے یہیں اٹھا کر لائے تھے، لیکن سب ہونے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ مر چکا تھا، اسی لیے اس نے اپنے آدمیوں کو کہہ کر اس کی لاش کو اس کے گھر واپس بھجوا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ابا کو آپ نے نہیں مارا تھا؟ تو پھر اس نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، شاید وہ معافی کے بھی حقدار نہیں تھی۔ جبکہ ارمان کو بھی اب ساری کہانی سمجھ آئی تھی کہ اس لڑکی نے اتنے لوگوں کے سامنے اس پر الزام کیوں لگایا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے باپ کا قاتل سمجھتی تھی، اور وہ اس لڑکی کی نیت پر شک کرتا رہا کہ شاید اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا تھا، اور اسے اس بات کی سزا دیتا رہا۔ یہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے ایک بے گناہ کو ایک ایسی سزا دی جس کی وہ حقدار نہیں تھی۔ یہ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح جرگے کا ایک بہت بڑا اہم فیصلہ تھا۔ سب لوگ وہاں جمع تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاں فیصلہ ہوتا ایک لڑکی نقاب میں وہاں پہنچی۔ سب لوگوں کی نظریں اس لڑکی پر تھیں جب اس نے سب کے سامنے اپنا جرم قبول کیا تھا کہ اس نے آج سے 3 مہینے پہلے یہیں آ کر ایک با کردار انسان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ علیزے تھی۔ اس نے سب کے سامنے آ کر اپنا جرم قبول کیا تھا اور سب کو سچ بتا دیا تھا، جبکہ ارمان یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان تھا۔
علیزے اپنی سزا کے لیے تیار تھی۔ اس جھوٹے الزام کی وجہ سے جرگے نے علیزے کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بات سنتے ہی ارمان اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ علیزے کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا اور اس نے سب سے جو بات کہی، اس بات نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، اور آج سے 3 مہینے پہلے اس نے مجھ پر جو الزام لگایا تھا، میں نے اسے اس کے لیے معاف کیا، اور اب کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی اسے کسی قسم کی کوئی بھی سزا سنائے۔ سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اسی لیے اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ ارمان اسی طرح سے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر واپس لایا تھا۔ سب لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ ارمان نے اب تک اس کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی تھیں، ان سب کے لیے اس نے علیزے سے معافی مانگی تھی۔ میرب نے جو کچھ ارمان کے ساتھ کیا، شاید یہ اسی چیز کی سزا تھی، جو کہ کچھ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی۔ اسے ایک دفعہ حقیقت جان لینی چاہیے تھی کہ آخر اس لڑکی نے اتنا بڑا الزام کیوں لگایا تھا۔ اپنے طور پر ہی اسے سزائیں سناتا رہا، لیکن ان 3 مہینوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو لڑکی اپنے رب کے اس قدر قریب ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی معاملے میں بھی زیادتی نہیں کر سکتی۔ اور ان 3 مہینوں میں اسے علیزے کی ایک ایک عادت سے محبت ہو گئی تھی۔ ارمان نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے علیزے کا ساتھ مانگا تھا۔ علیزے نے بھی پرانی ساری باتوں کو بھلا کر ارمان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنی پوری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جس سے چند مہینے پہلے وہ بدلہ لینے کے لیے اس پر الزام لگا کر اس گھر میں اور اس کی زندگی میں آئی تھی۔ آج اسے اسی شخصیت سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔